السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق میں اگر برکت چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب نوازے، اگر چاہتے ہو کہ مال و دولت آپ کے پاس خود چل کر آئے، تو پھر اپنا ہاتھ ایسے مت کرو، اپنا ہاتھ ایسے کرو۔ لینے والے مت بنو، دینے والے بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو خوب عطا فرماتا ہے، لینے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا۔ اسی لیے بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع فرمایا، اور مانگنے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگنے کا حکم دیا۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب مال و دولت میں برکت کیسے آئے گی، یعنی ہمارا مال بڑھنے لگے، اس کے لیے کیا عمل کریں؟ میں کہتا ہوں خرچ کرنا شروع کر دو، کیونکہ مال و دولت بڑھانے کا ایک نبوی نسخہ یہ ہے کہ اس کو خوب خرچ کرنا شروع کر دو، جتنا ہے اس کو خرچ کرو، فضول خرچی نہیں، خرچ کرو، مہمانوں پر خرچ کرو، دوسروں کی دعوتوں پر خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرنے میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اس سے خوب بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ لینا چاہتے ہیں کہ بس مجھے ملے۔ آج آپ دیکھیے کہ گھروں میں جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو آپس کا انتشار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے، یہ میرا ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے، اس پر میرا حق زیادہ ہے۔ پراپرٹی کے پیچھے لڑائیاں، مال و دولت کے پیچھے لڑائیاں، گھر میں کھانے کی چیز اس کو نہ ملے مجھے مل جائے، اس پر جھگڑے، اسی پہ تو جھگڑے نا سارے۔ کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ کل ہی ایک میں خبر پڑھ رہا تھا کہ بریلی میں ایک شادی کے فنکشن میں جو ہے نا، لات گھوسے کرسیاں پھینکی گئیں، اتنی زبردست والی لڑائی ہو گئی، جھڑپ ہو گئی لڑکی والوں میں لڑکے والوں میں۔ کس وجہ سے جھڑپ ہوئی کہ بارات آئی تو باراتیوں نے بریانی میں لیگ پیس کی ڈیمانڈ کی کہ بھیا بریانی میں تو لیگ پیس نہیں آ رہا ہے۔ اس پر سامنے والوں نے کچھ کہا، لڑکی والوں نے، انہوں نے بھی کچھ کہا، پھر یہ تو میں جو ہے نا بدتمیزی تک پہنچ گئی۔ بدتمیزی کے بعد پھر یہ ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد پھر دو گروپ بن گئے اور خوب لات گھسے کرسیاں چلی، خوب چلی، آدھے گھنٹے تک یہ تماشا چلا۔ کس وجہ سے؟ صرف بریانی میں لیگ پیس نہیں تھا۔ تو آج کل ہمارے جو جھگڑے ہیں نا وہ اسی وجہ سے۔ ہر آدمی کے دل میں لالچ ہے، ہر آدمی کے دل میں یہ چاہتے ہے کہ یہ مجھے ملنا چاہیے۔ بھائیوں میں جھگڑے ہیں کہ یہ مجھے ملنا چاہیے، ساس بہو کے جھگڑے ہیں کہ نہیں یہ تو میرا ہے، بہو یہ چاہتی ہے کہ سب پر میرا قبضہ ہو، ساس یہ چاہتی ہے کہ سب مجھے ملے، اس کو کچھ نہ ملے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دینے والے بنو، لینے والے مت بنو۔ دسترخوان لگے تو یہ سوچو کہ میرے 4 لقمے کم ہو جائیں، لیکن میرے سامنے والا جو میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس 4 لقمے زیادہ چلے جائیں۔ کھانے کا دسترخوان لگوا ہے تو یہ سوچو اگر کھانا کم ہے کہ سامنے والا کھا لے، مجھے کھانے کو مت نہ ملے چاہے۔ دینے کی سوچو، زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ سخی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھوکے رہا کرتے تھے، آنے والے فقیر کو دے دیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ دیکھا ہے، سنا ہے نا آپ نے، سنا ہوگا کہ روزے سے تھے، شام کو کھانے بیٹھے، فقیر آ گیا، روزہ پانی سے کھولا، وہ روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی۔ کتنے دن ایسا ہوا؟ صحابہ اکرام کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ منہ کا لقمہ نکال کر وہ سامنے والے کو دے دیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا نوازا؟ مال و دولت سے بھی نوازا، اور قیامت تک ان کا نام و نشان اس دنیا پر عزت اور احترام اور محبت کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ آج مال و دولت بھی ہمارے پاس ہے لیکن وہ سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ملے، بس جگہ جگہ اسی بات پر جھگڑے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر جھگڑے اسی بات کے ہیں کہ ہمیں کھانا ایسا نہیں ملا، ایسا ملنا چاہیے تھا۔ لڑکے والا ناراض ہو کر اسی لیے بیٹھا ہے کہ لڑکی والوں نے مجھے ایسا فریج نہیں دیا، ایسا صوفہ مجھے نہیں ملا، کیش تو مجھے 10 لاکھ روپے ملے ہی نہیں ہے۔ جب یہ تھنکنگ بنی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محتاج بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی ہاتھ کرنے والا بنا دیا، ایسے ہے ہمارا ہاتھ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، احادیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
چاہتے ہو نا کہ خوب مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے تو خرچ کرنے کی عادت بناؤ، جوڑو مت، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. مہمان آ جائے جم کے خرچ کرو، غریب آ جائے اس کی مدد کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ مال و دولت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. جوڑ کے رکھو گے، سوچو گے کہ خرچ ہو جائے گا تو کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا. اللہ کے پاس خزانے ہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اس مال و دولت کی رزق کی یہ خاصیت ہے کہ جو اس سے بے نیازی اختیار کرتا ہے، جو اس کو جتنا خرچ کرتا ہے، یہ اس کے پیچھے ہی دوڑا چلاتا ہے. اسی لیے یہ سب سے بڑا نسخہ ہے. مہمان آئے تو اس سے اکتاؤ مت. میں نے لوگوں کو مہمانوں سے منہ بناتے ہوئے دیکھا ہے. اور لوگوں سے ڈیمانڈ مت رکھو، لوگوں سے امید مت رکھو کہ اس سے مجھے مل جائے گا، میرے ابا کی پراپرٹی میں سے مجھے اتنا حصہ ملے گا. مل جائے تو ٹھیک ہے بھائی، چھوڑ دو، چھوڑنے والے بنو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب عطا فرمائے گا. مجھے امید ہے کہ یہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.